الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور نوجوانوں، دنیا میں بے شمار پیشے ہیں، لیکن استاد کا پیشہ ان سب سے ممتاز ہے، کیونکہ استاد انسانوں کی تعمیر کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر جسم کا، ایک انجینئر عمارت کا، لیکن ایک استاد انسان کی عقل، اخلاق، کردار اور مستقبل بناتا ہے۔ استاد کا مقصد صرف کتاب ختم کروانا نہیں، بلکہ طالب علم کے دل میں علم کی محبت پیدا کرنا اور معاشرے کے لیے ایک صالح انسان تیار کرنا ہے۔ اس کے لیے چند پوائنٹس ہیں، آپ نوٹ کریں۔ نمبر 1، استاد کا مقام اور بنیادی ذمہ داری۔ پہلا پوائنٹ، استاد کا مقام کی ذمہ داری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا، جنہوں نے لوگوں کو صرف علم نہیں دیا بلکہ ان کے اخلاق اور زندگیاں بدل دیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیات پڑھتے ہیں، ان کا تزکیہ کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ تعلیم کے ساتھ تزکیہ اور تربیت بھی استاد کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ استاد کا اصل امتحان کہ اس نے کتنی کتابیں پڑھائیں، بلکہ یہ ہے کہ کتنے دلوں میں علم کی پیدا کی اور کتنے کردار سنوارے۔ نمبر 2، استاد کا کردار اور حسن سلوک۔ طلباء استاد کے کردار کو بہت غور سے دیکھتے ہیں، اس لیے استاد کا اپنا عمل سب سے بڑی تعلیم ہے۔ ایک استاد کو چاہیے کہ وہ نیت درست رکھے۔ نیت کی درستگی، روزانہ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے یہ نیت کرے، اے اللہ میں تیرے لیے علم سکھا رہا ہوں، میری خدمت قبول فرما اور میرے طلباء کو نفع پہنچا۔ علمی نمونہ، نماز کا پابند ہو، سچ بولے، وعدہ پورا کرے، صاف ستھرا لباس پہنے اور وقت کی پابندی کرے۔ یہ علمی نمونہ ہے، یہ بھی استاد کے کردار اور حسن سلوک کی ایک نشانی ہے۔ انصاف اور برابری، یہ بھی استاد کے کردار کے لیے ضروری ہے۔ کیا؟ انصاف اور برابری۔ ذہین اور کمزور طلباء میں ناانصافی نہ کرے، برابری کی بنیاد پر مواقع دے تاکہ دلوں میں احترام پیدا ہو۔ غصے پر قابو، یہ بھی استاد کا کردار ہے۔ سختی کبھی کبھار ضروری ہو سکتی ہے، لیکن مستقل سخت مزاجی تربیت کو نقصان پہنچاتی ہے۔ جی، غصے پر قابو۔ غلطی پر فوراً فیصلہ کرنے کے بجائے پہلے وجہ معلوم کرے، پھر اسے طریقے سے سمجھائے۔
طلباء سے محبت، یہ بھی استاد کا کردار ہے۔ کلاس میں مسکرا کر داخل ہو، سلام کرے، بچوں کے نام یاد رکھے، اچھے کام پر تعریف کرے اور غلطی پر ذلیل کرنے کے بجائے اصلاح کرے۔ 2 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1 استاد کا مقام، نمبر 2 استاد کا کردار، نمبر 3 کامیاب تدریس کے علمی اصول پتہ ہونے چاہیے۔ ایک کامیاب استاد ہر طالب علم کی نفسیات اور صلاحیت کو سمجھ کر پڑھاتا ہے۔ کوئی جلدی سیکھتا ہے تو کوئی آہستہ۔ تدریس کے لیے درج ذیل اصول اپنائیں۔ کون کون سے؟ کلاس کا آغاز اور دہرائی۔ ہمیں سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ مسکرا کر کلاس میں داخل ہوں، سلام کریں اور 2 منٹ طلباء کی خیر خیریت دریافت کریں تاکہ اپنائیت پیدا ہو۔ یہ مختصر دعا پڑھیں، ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ نیا سبق فوراً شروع کرنے کے بجائے پہلے گزشتہ سبق دہرائیں، چند سوالات کریں تاکہ پچھلا سبق پختہ ہو جائے۔ سبق سمجھانے کے 3 مراحل ہیں۔ کون سے 3 کام کرنے ہیں؟ نمبر 1 تعارف۔ سبق سمجھانے کے 3 مراحل ہیں۔ نمبر 1 تعارف، پہلے بتائیں کہ آج ہم کیا سیکھیں گے۔ نمبر 2 وضاحت، یعنی آسان زبان میں سمجھائیں، مشکل الفاظ کے معنی بتائیں اور روزمرہ زندگی کی مثالیں دیں۔ نمبر 3 خلاصہ، آخر میں پورے سبق کو 2 یا 3 منٹ میں دوبارہ سمیٹ دیں۔ 3 کام کرنے ہیں سبق کے حوالے سے۔ نمبر 1 تعارف، پہلے بتائیں آج ہم کیا سیکھیں گے۔ نمبر 2 وضاحت، پھر اس پر وضاحت دیں، سمجھائیں، مشکل الفاظ معنی بتائیں، روزمرہ کی مثالیں دیں۔ نمبر 3 خلاصہ، پورے سبق کو 2 یا 3 منٹ میں دوبارہ سمیٹ دیں۔ سبق یاد کروانے کا بہترین طریقہ، نمبر 1 استاد خود سبق سنائے، پوری جماعت مل کر دہرائے، پھر ہر طالب علم الگ الگ سنائے۔ استاد خود سبق سنائے، پوری جماعت مل کر دہرائے، پھر ہر طالب علم سے الگ الگ سنیں۔ سبق کے اہم نکات بورڈ پر لکھ دیں۔ جی جو اہم ہے وہ لکھ دیں۔ اگلے دن نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پرانا سبق سنا جائے۔ سوالات ہوں اور حوصلہ افزائی، طلباء کو سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال کریں۔ ایسے سوال کریں کہ طلباء سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ صرف ذہین بچوں تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری جماعت کو موقع دیں۔ غلط جواب پر ڈانٹیں نہ۔ ہاں جی، ذہین بچوں تک محدود نہ رہیں بلکہ پوری جماعت کو موقع دیں۔ غلط جواب پر ڈانٹنے کے بجائے رہنمائی کریں، مت ڈانٹیں، رہنمائی کریں۔ چھوٹی کامیابی پر بھی تعریف کریں، جیسے ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش، اسی طرح محنت جاری رکھو، اس طرح حوصلہ افزائی کریں۔ 3 ہو گئی باتیں۔ نمبر 1 استاد کا مقام، نمبر 2 اساتذہ کا کردار، نمبر 3 کامیاب تدریس کے علمی اصول۔
عملی اصول، علم آنا چاہیے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ نمبر 1 اساتذہ کا مقام، نمبر 2 اساتذہ کا کردار، نمبر 3 کامیاب تدریسی کے عملی اصول۔ نمبر 4 روزانہ کا مثالی تدریسی معمول ہو، یعنی اگر استاد اس ترتیب کو مسلسل اپنائے تو طلباء کی توجہ اور یادداشت میں نمایاں بہتری آتی ہے۔ کون کون سے کام؟ سلام اور دعا، گزشتہ سبق کی دہرائی، نئے سبق کا تعارف، سبق کی وضاحت، سوال جواب، خلاصہ، سبق سننا، گھر کا کام، طلباء کے لیے دعا۔ نمبر 5 طلباء کی اخلاقی اور روحانی تربیت۔ اگر کتابیں ختم ہو جائیں اور اخلاق نہ سنواریں تو تعلیم کا مقصد ادھورا ہے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ ادب سکھانا ہے۔ ادب زبردستی نہیں بلکہ استاد کے اپنے کردار سے منتقل ہوتا ہے۔ استاد خود دوسروں کا ادب اور نرم لہجہ اختیار کرے تو طلباء بھی سیکھیں گے۔ نماز کی عادت، استاد خود پابند ہو اور محبت سے نماز کی فضیلت بتائے، شرمندہ کرنے کے بجائے خوشی سے نماز کی پابندی کی ترغیب دے۔ والدین کی عزت طلباء کو یاد دلائیں کہ گھر جا کر والدین کو سلام کریں اور ان کی خدمت کو سعادت اور عبادت سمجھیں۔ وقت کی پابندی اور سچائی، طلباء کو منظم معمولات کی عادت ڈالیں۔ اگر کوئی اپنی غلطی خود مان لے تو اس کی سچائی کی تعریف کریں تاکہ سچ بولنے کا حوصلہ بڑھے۔ نظم و ضبط خوف کے بجائے احترام سے قائم کریں۔ سزا اگر دینی پڑے تو صرف اصلاح کے لیے ہو، غصہ نکالنے کے لیے نہیں۔ جی نظم و ضبط، نظم و ضبط خوف کے بجائے احترام سے قائم کریں۔ سزا اگر دینی پڑے تو صرف اصلاح کے لیے ہو، غصہ نکالنے کے لیے نہیں۔ نمبر 6 اساتذہ کے لیے کچھ اصول۔ ایک کامیاب استاد بننے کے لیے ان اصولوں کو اپنی عادت بنا لیں۔ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، وقت کی پابندی کریں، ہر طالب علم سے انصاف کریں، محبت سے پڑھائیں، نرمی سے اصلاح کریں، طلباء کی عزت نفس کا خیال رکھیں، سبق آسان انداز میں سمجھائیں، روزانہ دہرائی کروائیں، سبق پوچھنے کی حوصلہ افزائی کریں، خود بھی مسلسل مطالعہ کریں، صفائی کا خیال رکھیں، خوش اخلاق رہیں، وعدہ پورا کریں، غصہ قابو میں رکھیں، طلباء کے لیے دعا کریں، کمزور طلباء کو اضافی وقت دیں، ذہین طلباء کو غرور سے بچائیں، جماعت میں تعاون کی فضا پیدا کریں، جھوٹ سے بچیں، طلباء کے سامنے اچھا نمونہ بنیں۔ یاد رکھیں کہ ہر دن ایک نئی امانت ہے۔ آپ کی ایک مسکراہٹ، ایک نصیحت یا ایک دعا کسی کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جب کوئی طالب علم نماز کا پابند بنتا ہے، سچ بولتا ہے یا معاشرے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے اجر میں استاد بھی شامل ہوتا ہے۔ ہر روز کلاس کے اختتام پر طلباء کے لیے یہ دعا ضرور کریں، اے اللہ ان بچوں کو علم نافع عطا فرما، ان کے اخلاق بہترین بنا،
انہیں اپنے والدین اور اساتذہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور انہیں دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔